بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو ذو الحجہ کی پہلی رات کے ایسے الفاظ بتانے جا رہے ہیں جنہیں اگر آپ نے دل سے پڑھ لیا تو دنیا آپ کی محتاج ہو سکتی ہے۔ یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور اس کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اگر آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، رزق، صحت یا کسی بھی حاجت کے لیے دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہو سکتا ہے یہی رات آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ ذو الحجہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے ان مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان مہینوں میں عبادت کا خاص مقام ہوتا ہے اور ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں آتا ہے۔ ان راتوں کو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فضیلت دی ہے۔ خاص طور پر ذو الحجہ کی پہلی رات کو بہت زیادہ برکت اور رحمت والی رات سمجھا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ان راتوں کی عبادت کو رمضان المبارک کی آخری راتوں سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس رات کو غنیمت جاننا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں وقت گزارنا چاہیے۔ ذو الحجہ کی پہلی رات کا خاص عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کو دل سے یقین کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ پڑھا جائے جن کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ اسماء پڑھنے سے دنیا آپ کی محتاج ہو جائے گی۔ بعض روایات اور اولیاء اللہ کے اقوال کے مطابق یہ وہ رات ہے جس میں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص نام جنہیں ذو الحجہ کی پہلی رات میں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، ان میں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا رزاق، یا فتاح، یا وہاب شامل ہیں۔ ان اسماء کو کم از کم 100 بار اور اگر ممکن ہو تو 313 بار پڑھا جائے۔ ساتھ ہی استغفار اور درود شریف کا بھی ورد جاری رکھا جائے۔ اولیاء اللہ کا قول ہے کہ جس نے ان راتوں میں سچے دل سے اللہ کا ذکر کیا اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے مانگتے ہو لیکن یقین کے ساتھ نہیں مانگتے۔ جب بندہ یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ اسی طرح ذو الحجہ کی پہلی رات کے بارے میں ایک بزرگ کا قول ہے کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ اگر بندہ ایک بار سجدے میں گر کر رو لے تو پوری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے لیکن ان خاص راتوں میں اس کی رحمت بہت زیادہ جوش میں ہوتی ہے۔ ذو الحجہ کی پہلی رات میں قرآن پاک کی تلاوت، نوافل، صدقہ، استغفار اور ذکر الہی کو معمول بنائیں۔ خاص طور پر 2 نفل نماز حاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں۔ جب انسان رات کے پچھلے پہر اٹھ کر وضو کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی جھولی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ رات وہ خزانہ ہے جو بار بار ہاتھ نہیں آتا، اس لیے اسے ضائع نہ کریں۔ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ انسان ایسی بابرکت راتوں کو سوتے ہوئے گزار دے، لیکن جو بندہ ان راتوں کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے رزق میں وسعت دے۔ ذو الحجہ کی راتوں میں دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے جس سے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور ایک بندہ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے روتا ہو۔ آپ ان راتوں میں اگر دنیاوی حاجات بھی مانگیں گے جیسے رزق، اولاد، صحت تو انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ خاص طور پر ذو الحجہ کی پہلی رات کے
ان کلمات کو دل سے پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا غفار یا رزاق یا حکیم یا واسع یا نافع۔ ہر نام کو کم از کم 100 بار پڑھنے کی کوشش کریں۔ درمیان میں استغفار اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ نیت کریں کہ یا اللہ میں اس رات کو تیری رضا کے لیے زندہ ہوں، مجھے ہدایت عطا فرما، میرے رزق میں برکت دے، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے دکھوں کو دور فرما اور میری تقدیر بدل دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکلات ہوں، لیکن جب آپ ذو الحجہ کی اس پہلی رات کو اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو وہ تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی ان راتوں کو عبادت کے لیے استعمال نہیں کیا تو اس بار ضرور کریں۔ ایک رات کی عبادت آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ذو الحجہ کی پہلی رات ایک ایسا موقع ہے جو بار بار نہیں آتا، اسی لیے اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آپ کسی بھی عمل سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، توبہ کریں، دل سے اللہ کو پکاریں، پھر ان اسماء کا ورد شروع کر دیں۔ کچھ لوگ دنیا کی مصروفیات میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ان خاص راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نام صرف زبانی کلمات نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کا اثر انسان کے روح، دل، ذہن اور تقدیر پر پڑتا ہے۔ جب آپ مسلسل ان اسماء کا ورد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ آپ کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے اور آپ کی زندگی میں خوشی، سکون اور برکت داخل ہو جاتی ہے۔ اس رات کو مغفرت کی رات، قبولیت کی رات اور تقدیر کو بدلنے والی رات کہا گیا ہے۔ اسی لیے اس رات کو عام راتوں کی طرح نہ گزاریں۔ آپ نے اگر اس رات کو عبادت میں گزارا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دے گا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ایک رات اگر سجدے میں رو لیا جائے تو پوری زندگی کے فیصلے بدل سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، اس کے سامنے جھک جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، وہ سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ خاص طور پر اس رات کو اللہ سے صرف دنیا نہ مانگے بلکہ آخرت بھی مانگے، ہدایت، مغفرت اور اللہ کی رضا مانگے، کیونکہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ یہ رات آپ کے مقدر کو جگا سکتی ہے، بس آپ کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور دل سے پکارنا ہے، اے اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، کریم ہے، ہم تیرے بندے ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن تیرے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹنا چاہتے۔ اے رب ذوالجلال، اس بابرکت رات کے صدقے ہماری بخشش فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہماری تقدیر کو سنوار دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں انہیں سکون دے، جو تنگ دست ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ اے رب کائنات، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔